لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خانہ کعبہ کے حتیم میں اگر نفل پڑھیں بالکل پڑھیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، صاف بات ہے کہ زیادہ ثواب ہے۔ رکن یمانی یا حتیم یا اور کوئی حصہ چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے۔ کوئی کہ دوسرے کعبے کو ہاتھ لگا کے بدن کو پھیرتا ہے، اس سے کوئی منع ہے۔ اگر جائز ہوتا تو حضور خود پھیرتے۔ صرف حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور مقام ملتزم ہے جہاں آپ سینہ لگا سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی سے اپنے بھتیجے تنگ ہیں، باپ کا حق بھی نہیں دیتے، اللہ ان کی مشکل حل کرے۔ وہ 2 رکعت نماز اس مشکل کے حل کے لیے روزانہ پڑھا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں، بھتیجے کھا گئے چاچا رو رہا ہے، چاچا کھا گیا تو بھتیجے رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر تو دونوں کے دل میں نہیں ہے نا۔ بھائی حج افراد ساری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی آئے کر سکتا، میقات پہ آ کے صرف حج کی نیت کرے وہ حج افراد ہے، اور حج اور عمرے کی ملا کے کرے وہ قران ہے۔ صرف عمرے کی کرے، عمرہ کھول کے پھر 8 کو حج کی کرے وہ تمتع ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف مکے والا تو صرف افراد کر سکتا ہے، تمتع قران کر نہیں سکتا، مسئلہ سمجھو۔ باہر سے آنے والا تو جو چاہے افراد کرے، چاہے تمتع کرے، چاہے قران کرے۔ ہمارے والد جو ہیں دوسری عورتوں کی طرف مائل ہیں، والدہ بھی پریشان ہیں، اس کا یہی حل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں گی، یا اللہ ہمارے والد کو ہدایت عطا فرما اور انہیں غلط خیالات سے اور غلط عورتوں سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک خان صاحب ہیں، میلاد اور شیعوں کی مجلس کے لیے لنگر اور جانور دیتے، بالکل ناجائز ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ بڑی معذور ہے، ہاں پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یعنی میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ہے ہاتھ باندھنا اوپر، حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن سنت جو لفظ جب آئے نا، اسی لیے تمہارا لقب ہے اہل السنہ، کیونکہ سنہ کبھی سنت منسوخ نہیں ہوتی کبھی، اور سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور حدیث سے جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی کی روایت ہے کہ من السنت، سنت یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جو اوپر باندھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ بہرحال پاکستان سے احرام باندھ کے عورت آئی، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، جب طبیعت اچھی ہوئی تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ دم مدینے میں، دم مکے میں دیا جاتا ہے، مدینے میں نہیں دیا جاتا، مدینے والا تو خیرات ہو گئی، اب مکے میں دم ادا کریں۔ اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے، اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے، اب اگر وہ 20 دن قیام ہے، اس میں مزید عمرے کرنا چاہے، نفلی عبادت نہیں کرے، مسجد عائشہ سے کرے، مسجد جیرانہ سے کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے۔ بہرحال میں نے 6 روزے رکھے ہیں شوال کے، پہلا روزہ میں نے رمضان سے شروع کیا، اللہ قبول فرمائے۔ جو گزر گئے
ورنہ اکیلا صرف رمضان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے تو آگے بھی رکھتے گئے نا آپ، اس لیے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم العالمین۔ ہاں مکروہ وقت پہ نماز نہ پڑھیں تو افضل ہے، جیسے فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، افضل یہی ہے کہ نہ پڑھے۔ ہاں اگر حنابلہ فرماتے ہیں کہ نماز سبب والی ہے، جیسے تحیۃ المسجد ہے یا کسی نے طواف کیا، وہ کہتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نفی ہو گئی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے، تو جب نفی آ گئی ہے نماز نہ پڑھے، بعد میں پڑھے۔ کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں، اچھا لوگ بھی شریعت ہے، لوگ کہتے ہیں فلم دیکھا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ ناچا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے جا کے ننگی عورتیں دیکھا کرو، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی دنیا کا مسئلہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس پیسے نہیں تھے، عقل مار کہاں سے دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے نبی پاک پہ درود بھیج دو۔ حضور تو پیدا نہیں ہوئے تو درود بھیجنے کا حکم کیسے ہو گیا؟ او یار جھوٹ بولتے ہوئے کو شرم بھی تو کیا کرو، حضور کی بعثت کے بعد درود بھیجا جائے گا نا، جب حضور پیدا نہیں ہوئے درود کس پہ بھیجا جائے؟ ہاں اللہ کے علم میں تو یہ فیصلہ ہو چکا کہ حضور پیدا ہوں گے، لیکن یہ ساری بہانے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حضور کا نام دیکھا عرش کے کنارے پہ لکھا ہوا تھا، پھر حضور کا واسطہ دے کے دعا مانگی، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی نہ سند ہے، نہ اصل ہے، نہ دلیل ہے۔ دیکھو نا قرآن کہتا ہے کہ آدم سے جب غلطی ہو گئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے خود سکھلایا کہ ان کلمات سے دعا مانگو، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کوئی ہیلا وسیلہ نہیں تھا۔ جب قرآن موجود ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں، لوگ تو نہیں بہت کچھ کہتے ہیں، یہ تو وہی شیعہ کا عقیدہ، وہ بھی کہتے ہیں راوی کہتا ہے، کون سا راوی؟ پتہ نہیں، دریا چناب سے نکلا، دریا راوی سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا؟ راوی کہتا ہے، کون سا راوی بھائی؟ اچھا آج کل جیسے ہمارے حلوائی حضرات کوئی کتاب لکھا حدیث شریف میں آتا ہے، وہ جناب حدیث ہے کہاں؟ یا لکھیں گے بزرگوں نے فرمایا ہے، وہ کون سے بزرگ؟ یہ کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی مذہب ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے بندے، حدیث کی کتابوں کے طبقات ہیں اور حدیث کے درجات ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث حسن بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث غریب بھی ہوتی ہے، حدیث مرسل بھی ہوتی ہے، حدیث منقطع بھی ہوتی ہے، حدیث نعوذ باللہ گھڑی ہوئی موضوع بھی ہوتی ہے۔ تو کون سی حدیث میں آتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو علماء حق ہیں وہ آگے لکھیں گے مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، موطا امام محمد، آگے حوالہ دیں گے۔